پاکستانیوں کے قدموں میں معدنی ذخائر، ہاتھوں میں مہارت ہے۔ مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ آرمی چیف نے کہا، سرمایہ کاروں کو یقین دلاتے ہیں آپ کی مہارت سے فائدہ اٹھانا قومی خواہش ہے۔ آپ پراعتماد پارٹنر کے طور پر پاکستان پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان معدنی معیشت میں عالمی رہنما بن کر ابھرنے کو تیار ہے۔ بین الاقوامی ادارے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں، ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ معدنی ذخائر استعمال کر کے قرض سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب۔ وزیراعظم نے کہا، ہماری زمین میں خربوں ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور خلیجی ملکوں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سرمایہ کار خام مال نہیں، تیار مصنوعات برآمد کریں۔ آذربائیجان، چین، برطانیہ، روس، جنوبی افریقہ کی کمپنی سے معاہدے۔ آذربائیجان کی کمپنی آذر گولڈ اور FW کے درمیان معاہدہ۔ پاکستان اور چائنا جیولوجیکل سروے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ برطانیہ، روس اور جنوبی افریقی کمپنی کے ساتھ بھی MOUs پر دستخط ہوئے۔ بارک گولڈ کے CEO مارک بریسٹو نے کہا، پراکرتک معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بنے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیدار کا پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد پر خراج تحسین۔ ایرک مائر کہتے ہیں، توقع ہے فورم سرمایہ کاروں کے لیے یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان ٹیرف وار مزید بڑھ گئے۔ ٹرمپ کی جانب سے چین پر عائد مزید 50% ٹیرف پر آج سے عمل درآمد۔ ٹرمپ کی دھمکی کے باوجود چین نے امریکہ پر عائد 34% ٹیرف واپس نہیں لیا۔ چین نے ٹرمپ کی جانب سے عائد 54% ٹیرف کے جواب میں امریکہ پر 34% ڈیوٹی لگائی۔ ٹرمپ نے چین پر 54 کے بعد مزید 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی تھی۔ قومی ایئر لائن کی بلند پرواز PIA 21 سال بعد خسارے سے منافع میں آ گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 21 سال بعد PIA نے 9.25 ارب روپے آپریشنل منافع کمایا۔ قومی ایئر لائن کا خالص منافع 26 ارب سے زائد رہا۔ آپریٹنگ مارجن 12% رہا، جو دنیا کے ہم پلہ ہے۔ PIA میں جامع اصلاحات کی گئیں، جس کے نتائج سامنے آنے لگے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر تاج حیدر کراچی میں انتقال کر کے وہ مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ تاج حیدر پارٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ پہلے دن سے آخر تک پیپلز پارٹی سے منسلک رہے۔ نماز جنازہ آج بعد نماز ظہرین مسجد اور امام بارگاہ یشرف ڈیفنس میں ادا کی جائے گی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ کراچی اور میرپور خاص میں غیر ملکی فوڈ چین پر حملے۔ میرپور خاص میں آؤٹ لیٹ نظر آتش، پتھراؤ سے 5 اہلکار زخمی۔ کراچی ڈیفنس، خیابان اتحاد اور گلبرگ میں غیر ملکی فوڈ چین پر مشتعل افراد کا حملہ۔ پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے، فوڈ چین کے باہر کھڑی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ پولیس نے موقع سے 10 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ایک ہتھوڑا بردار بھی پکڑا گیا۔ گلبرگ میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ نواز شریف سے بڑی عالمی کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس کے بانی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ ملاقات میں ڈیجیٹل اساتذات اور فیوچر ٹیکنالوجی میں نوجوانوں کی شراکت کے امور پر گفتگو۔ نواز شریف نے کہا، منشر زاؤ جیسی قابل قدر شخصیات سے ملاقات میں ترقی اور مواقع کی نئی راہیں ہموار ہوتی ہیں۔ پاکستان کو تیزی سے بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب مستقبل کی ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ ہماری پوری توجہ نالج بیسڈ ٹیکنالوجی پر مرکوز ہے۔ دنیا کو مزید محفوظ بنانے کے لیے یقینی بنانا ہوگا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ایران مذاکرات نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ غزہ کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی مغزیوں کی رہائی کے لیے صدر نے نتنیاہو سے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ استنبول میں یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کے عمل کا آغاز ہوا ہے۔
امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ویزے منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ افغانستان اور یمن میں ورلڈ فوڈ پروگرام بند کیے، دونوں ملکوں میں دہشت گرد فوڈ پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ترجمان امریکی محافظ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے ضد اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کے ساتھ احتجاج کی کوشش، بہنوں سمیت 11 کارکنوں نے خود گرفتاری دی۔ حامد رضا، عالیہ حمزہ، حامد خان اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ زبردستی پولیس موبائل میں بیٹھے، کچھ دور جا کر خود اتر گئے۔ تینوں بہنیں اور کارکن شادی ہال کے لان میں بیٹھے رہے۔ کئی گھنٹوں بعد بانی کی تینوں بہنوں سمیت 6 رہنما گھروں کو چلے گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو پولیس سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا۔ عظمہ بخاری کا رد عمل کہا، علیمہ خانم نے پولیس گاڑی سے آن لائن کار سروس حاصل کی، خود ہی پولیس وین میں بیٹھی۔ بانی پی ٹی آئی سے جھوٹی ہمدردیاں دکھانے کے لیے فلاپ شو کیا گیا۔ آج تینوں بہنیں اور قاسم صاحب وہ آئے تھے، ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہ اڈیالہ کے باہر انتظار کرتے رہے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ 6 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ آج فیملی کی ملاقات کا دن تھا، تینوں بہنوں کو بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ 6 گھنٹے انتظار کے بعد فیملی کو حراست میں لے لیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا دعویٰ، کہا آج 5 وکیلوں کی بانی سے ملاقات ہوئی، فیملی کو اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ بولے، مجھے پولیس نے ناکے پر روکا، پیدل بھی جانے نہیں دیا۔ ہم نے جو نام دیے جیل انتظامیہ نے وہ ملاقات کے لیے فائنل کیے، بانی سے کسی کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ بانی سارے کارڈ الٹے کھیل کر مزید مشکل میں ہیں۔ سینیٹر فیصل بابڑا کا کہنا ہے، پی ٹی آئی میں سب کو سب مل رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا تو بانی کو نہیں ملا، اب اکیلے رہ گئے۔ کہا تھا پی ٹی آئی میں شدید دھڑے بندی اور گروپنگ ہے، بانی کے خلاف اپنی ہی جماعت کے سازشی سامنے آئے ہیں۔ بتایا تھا حماد اظہر نے سمجھوتے کے تحت استعفیٰ دیا، جلد واپسی ہوگی۔ پی ٹی آئی کے بیرون ملک فنڈنگ بھی رک گئی، سپورٹرز کو پتہ چل گیا ہے سب نے فنڈنگ کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی ہیں۔ کراچی میں تو میں نے نہیں کہا بدامنی ہے، ہم نے روکی بھی ہے، اب ہم نہیں روک پائیں گے، یہ بتانے آئے ہیں۔ کراچی اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے، ہم نے بدامنی روک رکھی ہے، اب نہیں روک سکتے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس، کہا اس شہر میں مسائل کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے۔ غیر قانونی ڈمپرز کے مالک اور ڈرائیورز بھی غیر مقامی ہیں۔ 52 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ او تعینات ہیں۔ کراچی کی مردم شماری اور ووٹر لسٹوں میں آدھے لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں سے بھی کراچی کے لیے آواز اٹھنی چاہیے۔ وفاق کی وزیر داخلہ کا انسانی اسمگلنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم، محسن نقوی سے ڈی جی ایف آئی اے اور ڈی جی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ غیر قانونی امیگریشن کے خلاف مؤثر حکمت عملی تیار کرنے کا ٹاسک دے دیا، چاروں صوبوں میں بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ کہا مکروہ دھندے میں ملوث عناصر معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہیں، مافیا سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ افغان شہریوں کی واپسی جاری، کراچی سمیت دیگر شہروں سے افغانوں کی واپسی۔ چمن مہاجر کیمپ میں مقیم 400 افغان خاندانوں کو آج بھیجا گیا۔ 0 پوائنٹ پر ہولڈنگ کیمپ میں فری میڈیکل کیمپ بھی قائم۔ 1 اپریل سے اب تک 2980 افغان وطن واپس بھیجے گئے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں کمی نہ آ سکی، سونی فوج کی وحشیانہ بمباری میں مزید 60 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا، مقبوضہ مغربی کنارے میں امریکی نژاد فلسطینی نوجوان گولیوں سے چھلنی۔ قابض فوج کا دیر البلح کے 5 محلوں کو خالی کرنے کا حکم، نابلس کے داخلی راستے بند کر دیے۔ سونی فوج کے جنوبی لبنان پر بھی بمباری، 2 لبنانی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ You know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate, and I think it's something that we would be involved in, but having a peace force like the United States there, controlling and owning the Gaza Strip would be a good thing.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پر بحثی کی انتہا کر دی۔ اسرائیلی وزیراعظم سے ملاقات کے موقع پر کہا غزہ ریل اسٹیٹ کا انتہائی زبردست ٹکڑا ہے، غزہ جنگ رکنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ امریکی امن فورس کا غزہ کی پٹی پر کنٹرول کرنا اور اس کی ملکیت حاصل کرنا ایک اچھی بات ہوگی۔ حماس کی زیر حراست غیر معلوم کی رہائی کے لیے کام کریں گے۔ بیٹرز کریں گے مار دھاڑ، بالرز کریں گے حریفوں کا شکار۔ PSL 10 میں بس 3 دن کا انتظار، جمعے سے ہوگا ایکشن لگاتار۔ پاکستان کے میدانوں میں قومی ستارے جگمگائیں گے، غیر ملکی سٹارز کی کہکشاں بھی اترے گی۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، محمد رضوان ڈالیں گے ایونٹ میں جان۔ ڈیوڈ وارنر، کین ولیمسن، بن ایلن، مارک چیپمین جیسے نام بڑھائیں گے PSL کی شان۔ پہلا میچ جمعے کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان پنڈی میں ہوگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ ٹورنامنٹ PSL 10 پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل اسپورٹس پر نشر کیا جائے گا۔ شائقین میگا ایونٹ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے براہ راست اسپورٹس پر دے سکیں گے۔ PSL 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ کراچی کنگز نے PSL ٹرافی پر نظریں جما لیں، حریفوں سے ٹکرانے کے لیے کمر کس لی۔ کھلاڑیوں کی مسلسل دوسرے روز بھی پریکٹس، بیٹرز نے ہیڈ کوچ روی بوپارا کی نگرانی میں پریکٹس کی۔ ٹیم اونر سلمان اقبال بھی پریکٹس کے دوران اسٹیڈیم پہنچے، کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ غیر ملکی سٹارز کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ محمد نبی، ایڈم ملن نے اسکواڈ جوائن کر لیا۔ کپتان ڈیوڈ وارنر، لٹن داس اور ٹم سائفرٹ آج پہنچیں گے۔ کراچی کے شیر اپنے پہلے میچ میں ہفتے کو ملتان سلطان سے ٹکرائیں گے۔ It's been a good journey throughout the years that I've played for Karachi. To join him as a head coach is an honour. That's the main point of the PSL, is to create players for the future of Pakistan. اور کراچی کنگز کے ہیڈ کوچ روی بوپارا ٹیم کی کامیابی کے لیے پرامید، کہتے ہیں کہ اس سال جو کراچی کے لیے کھیلا یہ بہترین سفر رہا۔ مجھے ٹیم اور سلمان اقبال نے سپورٹ کیا، مجموعی طور پر اسکواڈ بہت متوازن ہے۔ امید ہے کھلاڑی پہلے ہی میچ میں اچھا پرفارم کریں گے۔